نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کمال درجے کی محبت کریں۔ نوجوانوں، میری آپ سے اپیل ہے، پورا میلاد شریف کا مہینہ آپ نے نہ کوئی اور پوسٹ لگانی ہے، نہ کوئی آپ نے ادھر ادھر کی کسی ویڈیو پہ جانا ہے، بس سارا دن یا حضور کا درود رہے یا نبی پاک کی نعت رہے، یا سیرت کی کوئی بات رہے، یا اخلاق کا کوئی تذکرہ رہے۔ آؤ نا یار، کچھ وقت کھو نہ جائیں اپنے محبوب کی یادوں میں، چھوڑ نہ دیں کچھ وقت کے لیے دنیا کے سارے جھگڑے، پیار کریں نبی کریم سے، والہانہ پیار کریں۔ آپ کو تھوڑے تھوڑے لوگ تانے دیں گے۔ میں اپنے شہر سے گزر رہا تھا، میلاد شریف کا موسم بہار تھا، تو ایک نوجوان کے پاس سے میں گزرا تو اس نے نا پھبتی کسی، دور سے آواز نکلنے لگا، اوے میلادیو۔ تو میں نے سن لیا، اب میں نے سن لیا تو پریشان ہو گیا کہ انہوں نے تو سن لیا ہے۔ اب وہ گھبرا گیا، میری طرف دیکھا اس نے، تو میں نے نا، اب جب میں نے اسے گھبراتے ہوئے دیکھا تو میں پھر مسکرایا، اور میں نے مسکرا کے کہا، میں کہ یار کدی ایک باری پھر آکھے نا، ایک باری پھر آکھی۔ تو کہنے لگا نہیں جی میرا مطلب ہے آپ وہ ہے جو میلاد پڑھ کے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا یار تو چھوڑ، تو تیرا مطلب جو بھی ہے، کدی ایک باری پھر آکھے نا۔ اور دیکھا نا، لوگ کسی کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ فلانی جماعت کا ہے، یہ فلانی ٹیم کا ہے، یہ فلانا ہے۔ تو ہمارا تعارف تو دیکھ، تو کیا کر رہا ہے کہ ہم حضور کی تعریف کرنے والے، میلاد پڑھنے والے۔ او میں اپنی حیاتی تو قربان تھی، وہ ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمریں ذکر رسالت مآب میں اس طرح گزاری ہے کہ بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے بھائی یاد رکھیے گا، یہ کبھی تقیہ کلام بن جائے نا حضور کی غلامی والا، نبی پاک کے ذکر والا، حضور علیہ السلام کے تذکر والا، تو پتہ چل جائے کہ یہ نا شوق بن گیا ہے اس شخص کا، یہ نبی پاک کی غلامی پہ ناز کرنے لگا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، مشکات میں موجود ہے۔ ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو رستہ بھول گئے، جنگل کی طرف نکل گئے، سامنے سے شیر آ گیا۔ یعنی آپ نے سن لیا اور میں نے کہہ دیا، لیکن شیر آ گیا۔ یہاں شیر کی بات نہیں، ابھی مجمع میں چوہا بھی آ جائے نا تو لگ پتہ جائے گا کہ آ گیا ہے، بلی بھی آ جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ بلی آ گئی ہے، بکھرنے لگتے ہیں لوگ، اور شیر ہی آ گیا اور بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت سفینہ گھبرائے نہیں، کوئی اور بات نہیں کی، شیر کی طرف دیکھ کے کہنے لگے پتہ ہے میں کون ہوں؟ پھر خود ہی فرمانے لگے میں رسول پاک کا غلام ہوں، میں نبی پاک کا غلام ہوں، حضور کا غلام۔ اس لیے کہ باقی سارے تعارف اب چھوڑ دیے ہیں، وہ برادریوں پہ ناز کرنا، وہ قبیلوں پہ ناز کرنا، وہ اپنی تعلیم پہ ناز کرنا، وہ اپنے مال پہ ناز کرنا، وہ اپنے علاقے پہ ناز کرنا، یہ چھوڑ دیا ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ فرمایا اب ہمارا ناز ایک ہی ہے کہ ہم مدینے والے کے غلام ہیں، اب ہماری یہی برادری، یہی قبیلہ، یہی تعارف، یہی ہماری شناسائی کا علامتی نشان ہے کہ حضور کے غلام ہیں۔ اور ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک اور تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی کہنے لگے میں حضور کا غلام ہوں، تو نبی پاک فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق، میں مخلوق کا رسول بن کے آیا ہوں۔ جب کہا نا میں نبی پاک کا غلام ہوں تو شیر نے رستہ چھوڑ دیا۔ یہ غلامی رسول، یہ عشق رسول وہ تعارف ہے کہ بڑے بڑے خون خار درندے بھی رستہ چھوڑ جاتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی عام نہیں آ رہا، مدینے والے کا غلام آ رہا ہے۔ میں آپ کو بات سنا رہا تھا نا، اس بچے نے مجھے کہا 2-4 دفعہ میلادی، اور میں نے کہا یار 2-4 دفعہ اور کیا ہے، مجھے مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے۔ جے کر یار دے نام دا ملے مینا، ان چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا،
تو جے کر یار دے نام دی ملے سولی پھر جھوٹا جھوٹ لئیے پیچھا ہٹیے نا. تو آپ لطف لینا اس کا, اگر اس پر کوئی تنقید بھی کرے تو اس کا مزہ لے. ایک تو پورا مہینہ میلاد پاک کا آپ نے حضور کے تذکروں میں گم رہنا. دوسری میری گزارش یہ ہے, خاص اپیل ہے میری, چھوٹا آدمی ہوں, جس سے آپ ناراض ہیں نا اس سے راضی ہو جائے, اسے کہہ دے میرے نبی کا میلاد آ گیا. اور اگر آپ نے کسی کو ناراض کیا ہوا ہے تو اس کو فون کریں کہ یار آ جا مل کے حضور کے ذکر میں چلے, میرے نبی پاک کا میلاد آ گیا. حضور بچھڑوں کو ملانے آئے, نبی پاک کے میلاد کا صدقہ دلوں کو صاف کر لیں, ہر کدورت, ہر نفرت, ہر عداوت دل سے نکال پھینکیں, اس لیے کہ کریم رسول کا میلاد آیا ہے. نبی پاک کے میلاد سے پہلے نا بیٹیوں پر بڑا ظلم ہوتا تھا. ادھر دیکھو میری طرف, جس گھر میں بہو ہے وہ تھوڑی اور نرمی کریں, اگرچہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے لہجے میں بہت زیادہ اخلاق لائیں, لیکن ہم نا تھوڑا تھوڑا, میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں ایک فتویٰ ہمارا بیٹی کے حق میں ہے. بیٹی کے میکے سے شکایت, سسرال سے شکایت آتی ہے کہ اس کو تو گھر کے کام کاج نہیں کرنے آتے, تو بیٹی کا باپ اور ماں کہتے ہیں بچی ہے سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی. تو میں کہتا ہوں یہ والا فتویٰ بہو کے حق میں بھی دے دے کچھ دیر کے لیے, کہ اسے اگر گھر کے کام نہیں کرنے آتے تو بچی ہے سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی. نبی پاک نے بیٹیوں پر شفقت کی ہے, شفقت کریں. پھر میں آپ سے عرض کروں گا, نبی پاک کے میلاد سے پہلے غلاموں پر ظلم ہوتا تھا, حضور نے غلاموں کو ساتھ بیٹھ کے کھانے کھلائے. آپ بھی اپنے اپنے ملازمین کی دعوت کر لیں میلاد میں, مہربانی کریں نا, جو آپ کو علاقے میں غریب لوگ نظر آئیں ان کو بلا کے کھانے کھلائیں, اور عزت کے ساتھ. اس طرح نہیں جو ہماری محفلوں میں ہوتا ہے کہ مہمان خاص کے لیے لنگر اور ہے اور دوسروں کو کہا جا رہا ہے یہ شفا والا بھی ہے, جیسے بھی ملے لے کے چلے جاؤ. تو بھئی یہی آپ بھی کھانا چاہیے تھا آپ کو بھی. محفل میلاد میں تو غریب کو عزت دے دو, اس محفل میں بھی اس کو لا کے اسٹیج پہ بٹھا دیتے ہو جو سیاسی ہے, سماجی ہے, جس کے ہاتھ میں نوٹوں کی نتھی ہے, جس کو 35 سال مسجد میں اذان دیتے ہوئے ہو گئے, اسے کہو نا آ کے محفل میلاد کی صدارت کرے. جس امام کو 40 سال ہو گئے تمہیں اللہ رسول کی بات بتاتے, اسے کہو نا آ کے صدارت کرے. وہ بھی آپ نے دنیا داروں کو دے دی. تو غربا کا اس میلاد پاک میں خاص خیال کریں. چوتھی بات میری بڑی درد مندانہ اپیل ہے آپ سے, بڑا ہو گیا ہم نے جٹ بن کے فلاں بن کے بڑا جی لیا, اب یہ بھول نہ جائیں کچھ عرصے کے لیے صرف حضور کے غلام بن کے جینا نہ سیکھیں. ہمیں نہ مختلف لسانی اور صوبائی بنیادوں پر تقسیم کیا جاتا ہے, امت کو توڑا جاتا ہے. آؤ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک پر جمع اور اس طرح کا ماحول بنائیں کہ ہمارا بڑا تعارف یہ ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں. آپ نے نماز نہیں چھوڑنی, کیوں کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز پڑھ کے بھی میلاد منانا ہے. حضور سید عالم علیہ السلام کی اس بات پر بھی توجہ کرنی. اور میری آپ سے 5ویں گزارش یہ ہے, جس کو آپ دینی نسبت رکھنے والا آدمی سمجھتے ہیں نا, وہ دینی عالم ہے یا طالب علم ہے یا کسی مسجد کا خادم ہے یا کچھ نہیں, حضور کی سنت ہی رکھی ہوئی ہے سفید داڑھی, اسے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے احترام دیں, اکرام کریں. اس سے بھی دلوں میں شوق محبت پیدا ہوگا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی جب تک پوری قلبی وابستگی نہیں ہوتی, جب تک پورا تعلق نہیں ہوتا, جب تک دل پورا جوڑ نہیں جاتا. ایک تو وہ مشہور حدیث ہے نا جو الحمدللہ مسلمانوں کے بچے بچے کو آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک تم ماں باپ اولاد اور ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. لیکن ایک حدیث مشکات شریف میں اسی مضمون کی ایک اور رنگ میں بھی موجود ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا
جب تک اس کی خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں جو شریعت میں لے کے آیا ہوں۔ معنی کیا ہے کہ جب تک میرے بتائے ہوئے رستے کے تم تابع نہیں ہو جاتے، یہ مشکات میں موجود، اتنی دیر تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ محبت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے کہ پھر آپ کی خواہش بھی وہی بن جائے جو محبوب کی خواہش ہے، پھر آپ کی طلب بھی وہی بن جائے جو محبوب چاہتے ہیں، پھر انسان ماں سوائے محبوب کے نہ کچھ سوچے، نہ کچھ چاہے، نہ کچھ دیکھے، اسے پوری توجہ اس طرف لگ جائے کہ میں نے ہر صورت اپنے محبوب کو راضی کرنا۔ یہ جب اس کی کیفیت بن جاتی ہے تو پھر وہ عشق کا رستہ اختیار کرتا ہے، پھر وہ محبت میں شدت پیدا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں نا لوگ محبت کا نام بھی لیتے ہیں، محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، محبت کے مفاہیم کو بیان کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ڈھیر سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محبت کی لذت سے آگاہ نہیں ہوتے۔ وہ کوئی شخص کسی کو سمجھا رہا تھا اور وہ بار بار اپنے محبوب کی بات کر رہا تھا، تو اس نے سمجھانے والے سے کہا کہ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر۔ یہ لفظوں سے سمجھانے سے اور بتانے سے نہیں آتی۔ آپ ذرا سمجھیے گا، کوئی نہ کسی کو سمجھا رہا تھا تو اس نے کہا کہ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر۔ یہ سمجھنے سمجھانے سے نہیں ہوتی، یہ جب ہو جائے تو پھر سمجھ ہوتی ہے محبت کیا ہوتی ہے۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کیونکہ کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ تجھے کنارے سے کیسے پتا چلے گا کہ اندر پانی کتنا کتنا ہے؟ یہ تو اترنا پانی میں، آنا، اس گہرائی کو سمجھ آ کے، یعنی محبت رسول آپ کوئی ڈکشنری دیکھ لیں، محبت کا کہیں سے کوئی معنی دیکھ لیں، کوئی لغت کی کتاب دیکھ لیں، سمجھ میں نہیں آئے گی۔ محبت کا عملی رنگ دیکھنا ہو تو حضرت صدیق اکبر کو دیکھیں۔ محبت کی وارفتگی، محبت کا پورا شوق دیکھنا ہو، پورا رنگ دیکھنا ہو تو حضرت فاروق اعظم کے حوالے شریفہ کو دیکھو۔ اور اگر آپ نے محبت ادب کے سانچے میں ڈھلی ہوئی دیکھنی ہو اور محبت ایک خوبصورت انداز میں پوری طرح گندی ہوئی دیکھنی ہو اور کوئی شجر سایہ دار ایسا دیکھنا ہو جس نے پھر محبت کی وجہ سے آنکھوں کو جھکا کے شرم و حیا کا کوئی پیکر تیار کیا ہے تو پھر سیدنا عثمان غنی کو دیکھیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جب بھی بات کرتے بڑی گہری کرتے، بات کرتے تو بڑی دور کی کرتے، بڑی منطقی، بڑی فلسفی اور بڑی قرین قیاس بات کرتے۔ کسی نے کہا آپ کو حضور سے کتنا پیار ہے تو مولا علی فرمانے لگے صحرا کا علاقہ ہو، گرمی کا موسم ہو، پیدل سفر ہو، پانی پاس نہ ہو، فرمایا اس موسم میں جتنا کسی پیدل چلنے والے کو پانی سے پیار نہیں ہوتا۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ حضرت صاحب یہ گرمیوں میں جب میں روزہ کھولتا ہوں تو گلاس پانی سے میرا کچھ نہیں بنتا، میرا دل کرتا ہے ٹوٹی کا پائپ لگاؤں منہ میں۔ یہ پانی سے جو پیار ہوتا ہے نا، یعنی آپ درجنوں سینکڑوں نعمتیں چن لیں دسترخوان پر جو پانی ہوتا ہے نا اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ مولا علی کی بات تو سمجھے نا، مولا کائنات کیا فرماتے ہمیں حضور سے اتنا پیار ہے کہ گرمی کا موسم ہو، صحرا کا علاقہ ہو، پیدل سفر ہو، یہ کبھی آپ اس موسم میں جس کو دیر ہو گئی ہو پانی نہ پیا ہو، ذرا اس کو دیکھیں نا، پانی 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 کرتا پھرتا ہے۔ فرمایا جس طرح گرمی کے موسم میں صحرا کے علاقے میں پیدل چلنے والے مسافر کو جتنا پانی سے پیار ہوتا ہے نا، مجھے اس سے بھی بڑھ کر مدینے والے محبوب سے پیار ہے۔ یہ کیفیت آپ سمجھیں، اس ذوق کو آپ سمجھیں۔ محبت کا پورا جب تک ذائقہ نصیب نہیں ہوتا، پورا شوق نصیب، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں،
मोहब्बत बहरहाल किसी न किसी शय से होनी तो है। गालिब कहते हैं दर्द अगरचे जां गुजिल है, करूं क्या दिल है। गमे इश्क अगर ना होता तो गमे रोजगार होता। चलो अगर इश्क का गम ना लगाओगे तो रोटी का गम लग जाएगा। गम तो कोई ना कोई लगना ही है, तो बेहतर नहीं मोहब्बत रसूल का गम पाला जाए, इश्क रसूल का गम पाला जाए, हुजूर के प्यार का, नबी पाक की मोहब्बत का जायका अपनी तबीयत में पैदा किया जाए। ये बेहतर नहीं? मेरे अजीज याद रखिएगा और इसको समझिएगा कि जब तक आप नबी पाक अलैहिस्सलाम से वालेहाना प्यार नहीं करते, यानी यार आपका वो वाला ज़ौक़ भी तो हो ना, वो वाला रंग भी तो हो ना जो हज़रत सोबान बिन मालिक ने पेश किया है। यानी वो मस्जिद नबी शरीफ में आए हैं और हुजूर के सामने बैठ के रो रहे हैं। तो महबूब ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज की हुजूर मैं जब घर में होता हूं तो आपके बगैर मेरा दिल नहीं लगता। बड़े सच्चे लोग थे, इसमें कोई शेरी जुमला नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई खतीब की खताबत नहीं, इन्होंने मजमे से दाद इमदाद नहीं लेनी। ये सीधे जलवाए वद्दुहा के सामने बैठे, नबी पाक अलैहिस्सलाम के बिल्कुल सामने आके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं घर में होता हूं तो दिल बेचैन हो जाता है, आपके बगैर दिल नहीं लगता, तो हुजूर मैं ज़ियारत करने आ जाता हूं। ज़रा मैंने फिर कहा कि ये कोई खतीब नहीं, कोई अदीब नहीं जुमला लिखने वाला, ये सहाबी रसूल है। और ये वो लोग हैं कि जिनकी अदालत की और जिनकी नफासत की और जिनकी शान व शौकत की गवाहियाँ ये चांद भी देता है, सूरज भी देता है, ज़मीन भी देती है, ज़माना भी देता है, अल्लाह का कुरान भी देता है। ये वो पाकीज़ा जमात है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, वो जो हुजूर के साथ वाले। या रसूलल्लाह दिल नहीं लगता आपके बगैर, तो मैं आके दीदार कर लेता हूं। ये मोहब्बत जो होती है ना, ये वारफ्तगी पैदा करती है, ये शौक पैदा करती है। तो हुजूर ने फरमाया आज क्यों रोते हैं? अर्ज की या रसूलल्लाह रोता इसलिए हूं कि क़यामत में जन्नत तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से और आपकी दुआ से अता करेगा, लेकिन आप तो होंगे ना ऊंचे वाले दर्जे में नबियों के साथ। तो हुजूर मैं जन्नत में तो जाऊंगा पर मेरा वो स्टेटस नहीं ना जो पैगंबरों का मोहल्ला है, वो जो एक बड़ी वादी है, वहां तो मैं नहीं हाजिर हो सकूंगा। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर जन्नत में ज़ियारत ना हुई, यानी वो जन्नत मेरे किस कारी जिथे यार नजर ना आवे। हुजूर अगर ज़ियारत ना हुई तो निज़ाम कैसे चलेगा? अभी वहीं खड़े हैं हजरत सोबान बिन मालिक के हजरत जिब्रील आ गए और कुरान लेके आए। कहा महबूब इनसे कह दीजिए जो अल्लाह रसूल की इताअत करेंगे ना तो सुबह क़यामत उन्हें नबियों, सिद्दीकों, शहीदों और सालिहीन के साथ ही रखा जाएगा। मेरे अजीज, उम्मत में ना वो शौक पैदा करने की ज़रूरत है। आने वाली नस्ल को मोहब्बत रसूल का वो असल दर्द देने की ज़रूरत। और नौजवानों में आपसे एक और बात भी अर्ज़ करूँ, किसी और से भी मोहब्बत करोगे ना, मोहब्बतें करनी चाहिए माँ से, बाप से, बहन भाइयों से, बीवी बच्चों से, दोस्तों से। इस्लाम सारी मोहब्बतों का दरस देता है, लेकिन और कोई भी महबूब बनाओगे तो नुक्स निकल आएंगे। ये मदीने वाले महबूब की वो ज़ात है कि जब जब देखोगे ना, जिस जिस जाविया निगाह से देखोगे, इखलाक देखना चाहोगे तो फिर भी हुजूर से प्यार हो जाएगा, हुस्न देखना चाहोगे तो फिर भी प्यार हो जाएगा, नबी पाक का हिल्म देखोगे तो फिर भी प्यार हो जाएगा, बुर्दबारी देखोगे तो फिर भी प्यार हो जाएगा। यानी एक ऐसे शख्स भी हैं समामा बिन असाल, जिन्हें गिरफ्तार करके लाया गया, कैदी बना के मस्जिद नबी के सुतून से बांधा गया, सख्त तरीन दुश्मन थे, उन्होंने मस्जिद में बंधे हुए सुतून से हुजूर के जलवे देखे, बंधे ते तेरियां वेख के अदामा में मुरीद हो गई। यानी सुतून से बंधे हुए महबूब के जलवे देखे, 2-3 दिन बंधे रहे। और फिर वो बात लंबी है, मैं बस इशारा करता हूँ। हुजूर ने फरमाया इन्हें आज़ाद कर दो, लेकिन क्या आज़ाद होना था और क्या उन्होंने लौट कर जाना था।
وہ چلے گئے اور مدینہ شریف کے کنویں سے غسل کر کے واپس آ گئے اور محبوب کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگے حضور اب نہیں جانا، اب تو کوئی جلوہ پیارا لگتا ہے تو آپ کا جلوہ ہے، کوئی دین پیارا لگتا ہے تو آپ کا دین ہے، اور یا رسول اللہ اگر کوئی شہر پیارا لگتا ہے تو آپ کا شہر شہر مدینہ پیارا لگتا ہے۔ تو حضور کو جس جس زاویے سے کسی نے دیکھا، جس جس اینگل سے دیکھا، اگر کسی نے مجاہد بنے ہوئے دیکھا اسے بھی پیار ہو گیا۔ یہ کیسے مجاہد ہے کہ جو اپنے مخالفین میں سے کچھ لوگوں کو قیدی بنا کے لاتے ہیں تو اپنے غلاموں کو تلقین کرتے ہیں کہ ان کے کھانے کا ذرا خیال رکھنا، یہ قیدی بنا کے، یہ کوئی پھول لے کے نہیں آئے تھے جنگوں میں مقابلے میں، ان پر ذرا توجہ دینا۔ اور یہ کیسے سپہ سالار ہے کہ ان کے وہ مخالف جنہوں نے 3 سال تک بائیکاٹ کیے رکھا اور شب ابی طالب میں قید کیے رکھا، ان میں سے جب کچھ لوگ قیدی ہو کے آتے ہیں اور حضرت بلال ان کی رسیاں ذرا زور سے باندھتے ہیں اور وہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو محبوب رات کو اٹھ جاتے ہیں، فرماتے ہیں ان کی رسیاں ذرا ڈھیلی کر دو، یہ کراہتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ تم جس جس زاویے سے بھی دیکھو گے نا، جس جس زاویے سے تم میں سمجھ آ جائے گی کہ پیار کرنے کے، اتباع کرنے کے، عشق کرنے کے قابل اگر کوئی کامل ہستی ہے تو وہ مدینے والے محبوب کی ہستی ہے۔ کہیں نقص نظر نہیں آئے گا، کہیں کمزوری نظر نہیں آئے گی، تو بریلی کے امام بول کے کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور جب یہ ساری باتیں بیان کرتے ہیں تو پھر ہمیں کہتے ہیں جب تم ایسا کرو گے، ایسا بیان کرو گے، اس رنگ کو دیکھو گے تو تمہیں حضور سے پیار ہو جائے گا، اور جب پیار ہوگا تو انداز یہ ہوگا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، میرا 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کہ کروڑوں جہاں ہے۔ تو حضور سے والہانہ کسی سے محبت ہو جائے نا تو اس کی نسبتوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے، اس کے تعلق والوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ یہ میرے دوست کا دوست ہے، لوگ یہ کہہ کے اس کو بھی اپنا لیتے ہیں۔ یہ میرے شیخ کے آستانے پہ جاروب کش ہے، یہ کہہ کے بھی لوگ اسے اپنا لیتے ہیں۔ ہمیں حضور کے کل صحابہ پیارے ہیں، نبی پاک کی نسل مبارک کا ایک ایک بچہ پیارا ہے، اس لیے کہ ہماری محبتوں کا کل مرکز رسول رحمت کی ذات والا صفات۔ نبی پاک علیہ السلام سے جب پیار کریں گے نا، نوجوانوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضور سے پیار کرو گے نا تو یہ جو آج کے دور کی ٹینشن ہے نا، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، پریشانی ہے، ذہنی دباؤ ہے، فکری تناؤ ہے، وسوسوں کا غلبہ ہے، اور کچی پکی سوچیں ہیں، اور یہ کر لوں کہ نہ کروں، قوت ارادے کی کمی ہے۔ حضور سے پیار کرو گے تو مقصد ہاتھ لگ جائے گا، نبی پاک سے پیار کرو گے تو جینے کا سلیقہ آ جائے گا۔ میں آپ سے عرض کروں، حضور سے پیار ہو جائے تو جینے میں بھی مزہ آتا ہے، مرنے میں بھی مزہ آتا ہے، زندگی نہ کسی کام لگ جاتی، زندگی کسی سمت روانہ ہونے لگتی، انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پا گیا، میرا وجود قیمتی ہو گیا، میری سانسوں میں چونکہ محبوب کی محبت دھڑکتی ہے، لہذا اب یہ میرا وجود بیکار نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو قیمتی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ وہ ایک درویش تھے نا، تو ایک ہندو نے ان سے کہا کہ ہم جو جلا دیتے ہیں آپ یوں دبا دیتے ہیں۔ ایک مسلمان درویش ایک ہندو نے پوچھا تو شیخ فرمانے لگے چھوڑ یار، میں جواب دوں گا تو ناراض ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، فرمایا چھوڑ دے۔ اس نے کہا نہیں ضرور بتائیے۔ تو فرمانے لگے اصل بات یہ ہے کہ ہمارے سینے میں نا ایمان کا خزانہ ہوتا ہے، اندر جلوے ہوتے ہیں ذات محبوب کے، تو سینہ ایمان سے بھرا ہوتا ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیکار ہوتی ہیں تو جلا دی جاتی ہیں، تو جو خزانے ہوتے ہیں وہ دبا دیے جاتے ہیں۔
ہم اہل محبت ہیں سائیں، ہر شام بشارت ہوتی ہے، ہر روز مدینے جاتے ہیں، ہر روز زیارت ہوتی ہے۔ ہمارا چونکہ وارفتگی کا رشتہ ہے محبوب کے ساتھ، ہمارے رت جگہ اپنے محبوب سے وابستہ ہیں، ہماری صبح شام حضور پر درود پڑھ کے گزرتی ہیں، تو یہ زبان، یہ وجود، یہ ساری چیزیں قیمتی لگنے لگ جاتی ہیں۔ ان کے کام جو لگ گئی، پھر بندے کو کوئی اور کام نہیں رہتا۔ پھر انسان جب حضور سے کھل کے پیار کرنے لگ جاتا ہے نا، تو پھر وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، وہ تو ڈھونڈتا ہے سارا دن، کوئی مجھے حضور کی حدیث ملے، کوئی نبی پاک کی سیرت پر نقطہ ملے، کوئی حضور کی تعریف میں مجھے کوئی نعت ملے، مجھے وہ شخص ملے جس کی آنکھوں میں حضور کی محبت کے آنسو ہوں۔ وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے، وہ تلاش کرتا پھرتا ہے وہ رستے، جن رستوں سے محبوب پاک علیہ السلام کی کوئی بات سنا دے، کوئی حضور کا ذکر پاک کر دے۔ میں بڑا مخالف ہوں نعت خانوں کے پیسے لینے کا، اور میں اپنے انداز میں اصلاح کی نیت سے کچھ نہ کچھ عرض بھی کرتا رہتا ہوں، لیکن میں ایک بات عرض کروں، میں کہتا ہوں جو حضور کا ذکر سناتا ہے نا، ہمارا تو دل کرتا ہے ہم نہ کبھی اس کے چوکیدار رہ جائیں نا، مخلص ہو کے ذکر سنائے صحیح، اس کو دکانداری نہ بنائے، کاروبار نہ بنائے، ورنہ ہمارا تو دل کرتا ہے اس کے گھر کی جاروب کشی کروں۔ تو ہمیں ہمارے نبی کا ذکر سناتا ہے، تو حضور کی بات کرتا ہے، پھر تو ان رستوں سے پیار۔ یہ بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کرنے جاتے تھے یا عمرہ کرنے جاتے تھے نا، حج کرنے گئے، عمرہ کرنے گئے، تو حرم شریف تو سارا ہی متبرک ہے، سارا ہی تبرک والا ہے، لیکن وہ وہاں بھی جب جاتے تھے نا، تو وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نماز پڑھتے تھے جہاں نبی کریم نے نماز پڑھی ہے، ان جگہوں کو تلاش کر کر کے وہاں رکتے، عبادت کرتے جہاں حضور ٹھہرے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پیار ہے اپنے حبیب سے، ہم ان رستوں کے متلاشی ہیں جن رستوں سے وہ ہو گزرے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ او میرے عزیزو، نبی پاک سے محبت ہو جائے تو یہ انسان کو نا ایک شوق دلا دیتی، اس کی زندگی کا نصب العین بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ مقصد حیات آ جاتا ہے، وہ محسوس کرنے لگ جاتا ہے کہ میرے پاس اگرچہ پیسے نہیں ہیں، اگرچہ کوئی میں بڑا عہدہ نہیں رکھتا، کوئی 100-2000 لوگوں میں جانا نہیں جاتا، لیکن میں بڑا قیمتی ہوں، اپنے محبوب کا غلام جو ہوں، حضور سے پیار جو کرتا ہوں، یہ قیمتی۔ اچھا میں آپ کو ایک بات عرض کروں، کئی دفعہ نا کچھ ایک دو جملہ ایسا ہوتا ہے جو بعض لوگوں کی زبان پہ نا بہت زیادہ چڑھ جاتا ہے، وہ جملہ وہ بار بار ادا کرتے ہیں، ہمارے عرف میں کہتے ہیں یہ اس کا تقیہ کلام ہے۔ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جو ایک جملہ بار بار بولتے ہیں، بار بار اس کو دہراتے ہیں، تو پھر لوگ کہنے لگ جاتے ہیں یہ نا اس کا تقیہ کلام ہے۔ صحابہ کا بھی ایک تقیہ کلام تھا، سناؤں آپ کو، ان کا تقیہ کلام تھا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، فدا کا روحی و قلبی یا رسول اللہ، حضور ہمارا دل ہماری روح آپ پر قربان۔ ان کا ایک تقیہ کلام تھا کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے کے درویزہ گر ہیں، ان کا یہ تقیہ کلام، وہ جہاں بیٹھتے، جہاں رکتے، جہاں بات کرتے یہی کہتے۔ اور حضور کے دروازے کا غلام ہونا یہ بڑی شان والی بات ہے۔ اور میری آخری گزارش بڑے درد کے ساتھ آپ کے لیے یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا ایثار کریں دوسروں کے لیے، حرص سے، ہوس سے، لالچ سے، خود نمائی سے اپنے آپ کو بچائیں، کوشش کریں جس حد تک دوسروں کے لیے قربانی دے سکتے ہیں، گنجائش پیدا کر سکتے ہیں، وہ گنجائش اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ یہ اللہ کے حبیب کے دیے ہوئے ہمارے لیے بڑے بہترین نسخے ہیں۔ دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرمائے، اور بات کرتے کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے درگزر فرمائے۔